السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ڈاکٹر مفید یوٹیوب چینل۔ ابھی یہ سوچنا مشکل تو لگتا ہے، مگر ایک دن اس تمام دنیا کو تباہ ہو جانا ہے۔ لیکن تمام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کب اور کیسے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے۔ قیامت برحق ہے اور قیامت کو قائم ہونا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہی ایک عقیدہ قیامت ہے اور روز حساب پر ایمان بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ قیامت کے متعلق یہ علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے کی چند نشانیاں بھی بتائی ہیں، جن میں سے کئی برائیوں کا عام ہو جانا اور دنیا کی خد و خال کے اعتبار سے بھی کئی تبدیلیاں شامل ہیں، جن میں سے کچھ تو ہو چکی ہیں مگر کچھ ابھی برپا ہونا باقی ہیں۔ سائنس بہت ترقی کر چکا ہے اور کئی سائنسدانوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا ایک نہ ایک دن مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، اس کا وجود بالکل مٹ جائے گا۔ یہ بات تو تقریباً سب لوگ مانتے ہیں کہ دنیا کو آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، مگر کب اور کیسے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 7 ایسی ڈیٹس کے بارے میں جن کے متعلق سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان ڈیٹس کو دنیا کا تباہ ہو جانا عین ممکن ہے۔ جن ڈیٹس کی ہم بات کریں گے یہ تمام پریڈکشنز سائنسدانوں کی طرف سے کی گئی ہیں۔ دنیا کے بہت ہی جانے مانے اور مشہور سائنسدان سر آئزیک نیوٹن نے بھی قیامت کے حوالے سے ایک پریڈکشن کی ہے، اس کا ذکر بھی ہم ویڈیو میں آگے چل کے کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، مارچ 16 سن 2880۔ دوستو، اسپیس ایک بہت ہی وسیع و عریض جگہ ہے جس میں چلنے پھرنے والی اشیاء پر جدید سائنس کی ترقی کے باوجود بھی انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس میں چلنے پھرنے والی اشیاء میں ستاروں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یعنی کہ ایسٹرائڈز بھی شامل ہیں۔ مارچ 16 سن 2880 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسٹرائڈ جس کا نام 1950 DA ہے وہ زمین سے ٹکرائے گا۔ دوستو، یہ ایسٹرائڈ 15 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے آ رہا ہے اور 16 مارچ کو زمین سے ٹکرانے کے چانسز اس کے بہت زیادہ ہیں، اور اس ایسٹرائڈ کا ڈائیمیٹر تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، اور یہ زمین کو مکمل طور پر تباہ کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ زمین سے ٹکرائے اور زمین کو بالکل تباہ کر دے، مگر ابھی اس بات کو 670 سال باقی ہیں۔ نمبر 2، سن 2100 عیسوی۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق ایسا اس لیے ہوگا کہ دنیا میں موجود تمام ریسورسز ختم ہو جائیں گی جو کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، جیسا کہ پانی، بجلی اور دیگر معدنیات وغیرہ۔ انسان ان کا بہت ہی بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں، تو اس طرح استعمال کرنے سے یہ دنیا سے آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائیں گے، اور اس کے بعد زندگی بالکل ناممکن رہے گی۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وسائل کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سن 2100 عیسوی میں عین ممکن ہے کہ زمین بالکل ہی انفرٹائل ہو جائے، یعنی کہ زمین کی زرخیزی بالکل ہی ختم ہو جائے اور اس میں کچھ بھی اگایا نہ جا سکے۔ تو اس وقت بہت ہی زیادہ امیر لوگ ہی وسائل تک رسائی حاصل کر سکیں گے، اور زمین میں جب کہ کچھ اگایا ہی نہیں جا سکے گا تو انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو عین ممکن ہے کہ سن 2100 عیسوی میں بھی دنیا ختم ہو جائے۔ نمبر 3، سن 2060۔ دوستو، یہ وہ سال ہے جب کی پیشن گوئی سر آئزیک نیوٹن نے کی ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ نیوٹن نے لاز آف گریوٹی پر اسٹڈی کی ہے اور پیشن گوئی بھی اسی کے مطابق ہے۔ انہوں نے یہ 1952 میں لکھا تھا اور ریسنٹلی ان کی لکھی گئی ایک نوٹ بک میں پڑھا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ورلڈ ول اینڈ آفٹر 1260 years of Roman Empire، یعنی کہ رومن امپائر بننے کے 1260 سال بعد دنیا تباہ ہو جائے گی، اور رومن امپائر سن 800 عیسوی میں وجود میں آئی، تو اس کے مطابق یہ تباہی والا سال 2060 ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی تحریروں میں کئی جگہ پر جو ہے 2060 کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ہم سے تقریباً ابھی 39 سال دور ہے، لیکن 39 سال کا عرصہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اتنے بڑے سائنسدان کی یہ پیشن گوئی اور ریسرچ غلط ثابت ہو۔ نمبر 4، فیبروری 5 2040۔
دوستو اس تاریخ کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ زمین اس دن تباہ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ بھی ایک اسٹیرائڈ ہے، اس کا نام 2011 AG5 ہے۔ اس کا ڈائیمیٹر 140 میٹر ہے اور اس میں اتنی زیادہ پوٹینشیل انرجی ہے کہ یہ مکمل دنیا کو تباہ کر سکے گا۔ اس کی زمین سے ٹکرانے کی پاسبلٹی 1/650 ہے، یعنی کہ 650 میں سے ایک چانس ہے کہ یہ زمین کے ساتھ ٹکرائے، اور اگر زمین کے ساتھ یہ ٹکرائے گا تو مکمل زمین کو تباہ کر دے گا۔ اس کے بارے میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زمین سے ٹکرائے گا، تو عین ممکن ہے کہ یہی وہ ایسٹرائڈ ہو جو دنیا کو تباہ کر دے۔ نمبر 5، اپریل 13، 2036۔ دوستو دنیا کی تباہی کی سب سے زیادہ پاسبل ریزن ایسٹرائڈ کا ٹکرانا ہی ہے، اور ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کو ہی سب سے بڑی ریزن دنیا کی تباہی کی مانا جاتا ہے، کیونکہ ایسٹرائڈ کا وجود بھی یقینی ہے۔ ایسٹرائڈز موجود ہیں، یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کے متعلق انسان بالکل بے بس ہے۔ انسان ان کو جدید سائنس کی ترقی کے باوجود بھی کسی صورت روک نہیں سکتا، اور یہ ایسٹرائڈ جو 13 اپریل کو ٹکرائے گا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ڈائناسورز کا خاتمہ بھی ایسٹرائڈز کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اور انسانوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا خاتمہ بھی ایک ایسٹرائڈ کی وجہ سے ہی ہوگا۔ بہرحال یہ تمام سائنسدانوں کی پیشن گوئیاں ہیں، ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا ہوگی۔ دوستو جس ایسٹرائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کا سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اپنے راستے اکثر بدلتا رہتا ہے۔ سن 2016 میں بھی یہ تقریباً دنیا سے ٹکرا ہی گیا تھا کہ اس کا اپنا راستہ تبدیل ہو گیا، اور سائنٹسٹ کے مطابق اگر یہ ہٹ کرے گا تو رشیا یا وینزویلا کے علاقے میں ہٹ کرے گا، مگر اس میں ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ کسی بھی دنیا کے علاقے میں ہٹ کرتا ہے تو مکمل دنیا ہی تباہ ہوگی۔ نمبر 6، سن 2030۔ دوستو یہ پریڈکشن ہے ایک سائنسدان جیمز لفلو کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 2030 میں دنیا قحط کا شکار ہو جائے گی، اور دنیا میں صرف 20% آبادی ہی باقی رہے گی، اور اس کی وجہ بھی وسائل کی کمی ہوگی۔ پانی، بجلی اور ہوا اس وقت صرف دنیا کے بہت ہی امیر ترین طبقے تک محدود ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ اس وقت دنیا کا ویدر ایکسٹریم ہو جائے گا۔ کچھ علاقے بالکل صحرا بن جائیں گے، جبکہ کچھ علاقے بالکل برفانی ہو جائیں گے، اور اس وقت ممکن ہے کہ یورپ صحرا بن جائے، جبکہ UK اور آئرلینڈ جیسے علاقے سمندر میں ڈوب جائیں۔ اور دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سر جیمز لفلوکس کی فوسل فیول ڈپلیشن کے حوالے سے ایک پیشن گوئی 1965 میں بھی سچی ثابت ہو چکی ہے۔ سر جیمز لفلوک دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ انجوائے لائف وائل یو اسٹل کین، یعنی کہ زندگی سے لطف اندوز ہوئیے جب تک آپ کے لیے یہ ممکن ہے۔ نمبر 7، سن 2021۔ جی ہاں، یعنی کہ رواں سال سن 2021۔ اس سال بھی دنیا کی تباہی ممکن ہے۔ ایک شخص جس کا نام ایف کینٹن بیشو ہے، اس کا کہنا ہے کہ دنیا 2021 میں تباہ ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ کورونا وائرس ہو یا کسی اور قسم کی تباہی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔